اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسیں نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر جامعہ مسجد بلال دے اندر ہاں۔ میرا کریم اللہ اپنی شان کریمی دے صدقے نال ساڈا مسجد دے اندر بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ ماہ مقدس دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج چونکہ رمضان شریف دی 16 تاریخ ہے تو اس نسبت دے نال آج دی گفتگو دا موضوع غزوہ بدر، اس دا پس منظر، اس دے احوال اور میدان بدر دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان و عظمت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات، اس حوالے دے نال گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سن تمام نو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ میں دوران خطبہ قرآن مقدس دی آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ اللہ فرمائندا ہے کہ تحقیق میں بدر دے مقام تے تھوڑی مدد کیتی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تھوڑے کول سر و سامان کوئی نہیں سی، بغیر سر و سامان دے تسی میدان بدر چ گئے تے اللہ فرمائندا ہے میں تھوڑی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر یہ تاریخ اسلام دا پہلا غزوہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، دوسرا سال ہے، لیکن اہل مکہ جڑے کفار آئے وہ مسلمانوں نو تنگ کرن دی ہر ممکن کوشش پہ کر دے ہے۔ کفار نے ابو سفیان نو ایک تجارتی قافلہ دے کے ملک شام بھیجیا۔ سارے مشورہ کیتا کہ اس قافلے دے اندر جتنا بھی منافع آئے گا
اس منافع دے اسی ہتھیار خریداں گے تے پھر مسلماناں دے نال اسی جنگ کریں گے۔ وہ ابو سفیان مکے دے اندروں وہ قافلہ لے کے نکلیا تے اس سال اس قافلے دے وچوں اس نو بڑا منافع آیا، منافع لے کے واپس آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس بات دا علم ہو گیا، حالانکہ کفار مکہ نے مکہ دے اندر مشورہ کیتا ہے، انہاں دے دلاں وچ بات ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس سارے احوال دی خبر اللہ نے عطا فرما دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے محبوب نے اپنے غلاماں نو فرمایا کس طرح ابو سفیان آ رہا ہے، انہوں اسی روکنے ہاں۔ کچھ صحابہ کرام نے مختلف رائے دیتیاں، کچھ نے کیا کہ اسی اس طرح کر کے روکنے ہاں، کچھ نے اس طرح کا، آگے چل کے میں وضاحت کراں گا۔ الغرض ابو سفیان نے بھی اس بات دا پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قافلے دا رستہ روکن واسطے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے غلام نے اونٹ دے کے بھیجیا، اونٹ دی اس نک بھی کٹی اور اپنے غلام دے کپڑے بھی پھاڑ دیتے۔ ابو سفیان نے اس نک کٹی ہے جانوار اونٹ تے بٹھا کے اسا کہا تو مکے جا، ابو جال نو آکھنا ہے کہ ساڈے قافلے تے مسلمانہ حملہ کیتا ہے، لہذا جلدی جلدی تسی سارے بندے ساڈی مدد واسطے آؤ۔ اس طرح غلام نے کیتا۔ اس وقت اونٹ دی نک کٹنا بڑی ایک شدت سمجھیا جاندہ سی کہ دشمن بڑا غالب ہے۔ وہ غلام اس اونٹ تے بہ کے گیا، کپڑے پھٹے تے ابو جال نے اسا کیا لغاؤں مدد چاہی دیئے، ابو سفیان دے قافلے تے مسلمانہ حملہ کر دیتا ہے۔ ابو جال نے پھر اتھے اعلان کیتا تے بندے میرے کفار تیار ہوئے۔ جلے کفار تیار ہو رہے ہیں اس وقت امیہ کافر جڑا حضرت بلال حبشی دا پہلا مالک سی، ان دے بارے چاہتا ہے کہ جس وقت ابو جال نے اعلان کیتا ہے نا کہ سارے اسی نکل کے مسلمانہ دے مقابلے واسطے جانا ہے تو لڑائی کرنی ہے، وہ گارے چھپ گیا۔ اس دی بیوی دا نام ہے کریمہ۔ اس نے کیا کہ تو بڑا بہادر بندہ ہے، اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنا ہے، جا نہ میدان جہاد دے اندر لڑائی جنگ جا۔ اس کیا کہ میرا دوست ہے سعد بن معاذ، وہ میرا دوست ہے اور حضور دا صحابی ہے، اسے گل میں دسی ہے کہ میرے نبی فرما رہے نے کہ امیہ سن مکے تو باہر جس دن بھی مل گیا انہوں اسی قتل کر دینا ہے۔ اس اپنی بی بی نو آکھیا کہ میں اس واسطے نہیں جا رہا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی بھی گل کیتی آج تک جھوٹی نہیں ہوئی، پوری ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمانہ دے نبی دے زبان چوئے بات نکلی ہے تو من موت لازمی آ جانی، اس واسطے میں نہیں جانا۔ ایک لمحہ واسطے تھے روک کے میں عرض کرنا چاہنا ماں میرے بھائیو تسی کافر جے تیرے تے میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا، جیڑا اسلام دا دشمن سی، میرے نبی دا دشمن ہے، تے میرے بھائیو انہوں بھی اتنا یقین ہے کہ مصطفیٰ دی زبان چو جیڑی گل نکل جاوے وہ پوری لازمی ہوندی ہے۔ پھر تعجب نہیں انہاں کلمہ پڑھن والیاں تھے، حیرانی نہیں انہاں کلمہ پڑھن والیاں تھے، کلمہ بھی مصطفیٰ دا پڑھ دینے، لیکن پھر بھی آن دینے کہ مصطفیٰ نو غیب دا بھی کوئی نہیں پتا، تے مصطفیٰ دا ادب استغفراللہ بڑے بھائی جتنا کرو۔ اس وقت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرمائندے نے اور تم پر میرے آقا کا احسان نہ سہی
نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، وہ تو آیا کافر مشرک نبی دا دشمن ہے، لیکن ان دا عقیدہ یہ کہ اگر محمد عربی دی زبان چوئے گال نکل گئی ہے تو من موت لازمی ہونی ہو سکے، میں نہیں جانا۔ المختصر 1000 بندہ لے کے ابو جال 950 بندے 50 اگو شامل ہوئے، یہ اتھیارانہ لیس ہو کے جنہ کل 700 اٹھ آئے، 700 اونٹ اور گھوڑے بھی 200 گھوڑا، بے شمار تلواراں، بے شمار نیزے، نال شراب دے مٹکے، نال عورتاں گانے گان والیاں، ایک قافلے دی صورت وچ نکلے مکے وچوں۔ اور جس وقت ابو سفیان نو پتہ لگیا کہ آ رہے نے تے اس دو آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف مسجد نبوی وچ اپنے صحابہ کرام نو بلایا تے آپ نے مشورہ لیا اپنے غلاماں کولوں کہ کی کرنا چاہیے۔ بعد صحابہ نے آکھیا مدینے وچ رہ کے اسی وہ آ رہے نے تے مدینے وچ رہ کے انہاں دا سامنا کریں گے، لیکن انہاں وچوں ایک آقا علیہ السلام دے صحابی نے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے، انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی طرف تھوانی اختیار ہے، جن دے نال مرضی ہے صلح کرو اسی بھی کریں گے، جن دے نال تسی آکھیا لڑنا ہے اسی لڑاں گے۔ یا رسول اللہ اگر تسی سان آکھیا نا سمندر دے اندر گھوڑے ڈال دیو تے کریم آقا اسی سمندراں نہیں ویکھنا، تھوڑے حکم دے اسی پابندی کرنی ہے۔ جس وقت وہ صحابی رسول نے یہ بات کی تھی تے میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے دعا دی تھی کہ یا اللہ اس سعد دے چہرے نو روشن فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی دے چہرے نو اپنا نور خاص نال نوازیا، مصطفیٰ دی دعا آئی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑی مرضی کی پوچھ دیو، اجی تو تھوڑی مرضی دے تابع ہیں، تسی آکھو کہ ان دینا لڑنا ہے اسی لڑ پاواں گے، ان دینا صلح کرنی ہے اسی کر لواں گے۔ تو میرے بھائیو، میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف وچوں ایک قافلہ مختصر یا قافلہ لے کے نکلے، 313 صحابی نے، جنہ کل صرف 2 گھوڑے نے، بس ایک حضرت علی دا تے ایک اور صحابی دا سی، 70 اونٹے، 6 زیرہ نے، کچھ چند تلواراں، تھوڑا جا ہتھیار تے تھوڑے جے بندے، سامنے 1000 کافر ہیں۔ مدینہ شریف وچوں آقا علیہ السلام نے روانی فرمائی، اور میرے آقا علیہ السلام جس وقت روانی آپ نے فرمائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ دے اندر شریک نہیں ہوئے، کیونکہ آقا علیہ السلام دی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیمار سن، اور حضرت عثمان غنی دے عقد چاہیاں، میرے آقا نے فرمایا تسی میری بیٹی دیا خیال کرو۔ 2 مہاجر صحابی اور کوئی نہ جنگ شامل ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے انہوں شام دے رستے تے بھیجیا سی تاکہ ابو سفیان دے قافلے دی جاسوسی کرنی ہے۔ کچھ انصار صحابی نہیں گئے، انہاں وچوں حضرت ابو لبابہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے انہوں مدینے دے اندر اپنا خلیفہ اور حاکم مقرر کر کے گئے سن۔ الغرض 313 صحابہ اور چند اسلحہ میرے آقا علیہ السلام دی قیادت دے اندر مدینہ شریف تو روانہ ہویا، اور ایک قافلہ میدان بدر تے جا کے رکیا۔ بدر کتاباں میں چاہتا ہے میدان مدینہ شریف تو 3 منزلہ تے موجود ہے، منزل سدے نے کہ 3 دن دی پیدل مسافت نو 1 منزل سدے نے، 3 منزلہ تے مدینہ شریف تو بدر دا مقام موجود ہے۔ بدر بن عامر ایک بندہ گزرے ہے، ان دے نام تے کنواں سی، اس نے کنواں کھدایا سی تے اس میدان دا نام اس بدر دے نام تو مشہور ہو گیا، کہ وہ بندے دا نام بدر بن عامر سی۔ بعد مفسرین کرام فرمائندے نے کہ بدر کہندے نے چن،
14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਬਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਕੂਆਂ ਬੜਾ ਗੋਲ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਹ ਨੇ الغرض میدان بدر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے اور کافر بھی آ گئے۔ جتھے کافراں اپنے خیمے لگائے وہ پکی جگہ آئی، جتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے پڑاؤ ڈالیا وہ میرا تے ریتری زمین سی، میرا زمین آئی۔ جلے مسلمان بھی میدان بدر پہنچ گئے، کفار بھی پہنچ گئے، ابو سفیان پیغام گلیا کہ میں مکے خریت نال پہنچ گیا ماں، تسی واپس آ جاؤ، لڑو نا۔ یہ ابو سفیان ایک قاصد بھیجیا سی۔ ابو جال نے آکھیا کہ مردہ دا ایک کام نہیں کہ اگر میدان پہنچ جان تے پھر لڑن تو بغیر واپس آ جانے، مردان دا شیوا نہیں۔ اسی ہن جس مقصد واسطے آئے ہیں اس مقصد پورا کر کے جانا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چبوترا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونچی جگہ بنائی جتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہونا سی، جتھے آج دے وقت میدان بدر مسجد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے اندر پہلے تو یہ مشورہ ہویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محافظ کون بنے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کون کرے گا۔ جس وقت یہ بات ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کہ صحابہ نو کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کا ذمہ میرا بھی۔ جس وقت آپ نے ذمہ لیا نا کہ حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا دا قول ہے، آپ فرمائندے لوگو مشکل کشا دا بندے میں نہ دینے نا جی، لیکن میرے نال بھی اگر طاقتور بندہ ویکھنا تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو۔ یہ مولا کائنات دا قول ہے۔ آپ فرمائندے جس وقت میدان بدر تے مسئلہ ہلیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کون کرے گا تے سارے خاموش رہنے سوائے ابو بکر تو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھوڑا جہا مسئلہ نہیں سی، وہ جڑے 1000 بندہ آیا سی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمن سن، انہاں دا پہلا مقصد سی تے اس تاجدار نبوت نو ختم کرنا، استغفر اللہ۔ تے بڑا سنگین ذمہ داری سی، مولا کائنات فرماندے نے یہ ذمہ داری ابو بکر صدیق نے لئی، اپنے موڈیاں تے لئی، تے اگر میرے نال بھی کوئی طاقتور بندہ ویکھنا تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دعا دا طریقہ دو طریقہ حدیث سے چاہندے نے، یا تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ہاتھ چکدے سن دعا دے اندر، اور بعد مقامات صحابہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بلند ہاتھ کرنے اپنے ہاتھ مبارک کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بغل دی سفیدی نظر آندی سی۔ آج تو میرے بھائیو اسی منگنا دعا تو رب کو بھی کری دیئے نا، آج تو اللہ ماشاءاللہ میں تھوڑا اپنے معاشرے دی بات دسنا ماں، یہ تسی گل میری اتفاق میری بات نال کرو گے، کسے بھی فوتگی دی بھورے تے جاؤ نا کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دیتی ہے 4 پیسے آ گئے وہ اس تو اتے ہاتھ ہی نہیں چکدا کہ اس نو رب کو منگن لگیاں بھی شرم آ رہی ہے، وہ اس تو اتے ہاتھ ہی نہیں چکدا۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا اتنے ہاتھ چوک کے دعا کر دیا ہے۔ صحابہ فرماندے نے کہ میدان بدر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے ہاتھ بلند کیتے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بغلاں دی سفیدی نظر پہ آندی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دے اندر او بات کیتی جڑی آج تک کسی نبی تے رسول نے رب دی بارگاہ وچ عرض نہیں کیتی۔ کسی بھی نبی نے ایسی بات اللہ دی بارگاہ چ نہیں کیتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی یا اللہ اے مٹھی بار جڑے میں اپنے غلام لے کے آیا ماں، اگر یہ آج سارے شہید ہو گئے
یا اللہ قیامت تک تین کسے دنیا تے سجدہ نہیں کرنا، قیامت تک یا اللہ تیرا کوئی نام نہیں لوے گا۔ اگر یہ سارے شہید ہو گئے، میرے بھائیو ایسی دعا ایسی بات کسی نبی تے رسول آج تک نہیں کی تھی۔ تے کریم آقا علیہ السلام دعا پہ کر دینے کی یا اللہ جڑا تو میرے نال تو وعدہ فرمایا اپنا وعدہ پورا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام دی اتنی کو رکت تاری ہو گئی کہ کریم آقا علیہ السلام دے کندیاں تو چادر مبارک نیچے زمین تھی آ گئی۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں چادر مصطفیٰ اٹھا کے آقا دے علیہ السلام دے کندیاں تے رکھی اور میں اپنی ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دے گا، رب اپنا وعدہ پورا فرما دے گا۔ اس موقع تے اے آیا کریمہ دا نزول ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اے میرے نبی میں تھوڑی دعا نو قبول فرما لیا۔ سورۃ آل عمران اللہ فرمائندہ ہے فَاسْتَجَابَ، میں قبول کر لیا، لَكُمْ، اے میرے نبی میں تیری دعا نو قبول فرما لیا ہے۔ اے نبی میں تیری مدد کراں گا، بِأَلْفِ ملائکہ، 1000 فرشتیاں نال میں تیری مدد کراں گا۔ میرے نبی پریشان نہ ہو، میں تیری دعا قبول کر لئیے تو میں رب پہ فرمانا 1000 فرشتیاں نال میں تیری مدد کراں گا۔ اور سورۃ آل عمران دے دوسرے مقام تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بِثَلَاثَةٍ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ، محبوب میں 3000 فرشتیاں نال تیری مدد کراں گا، 3000 فرشتیاں نال۔ پھر تیسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب پریشان نہ ہو، بِخَمْسَةٍ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ، میں 5000 فرشتے تیری مدد واسطے اتار دے گا۔ یہ میرے نبی نے دعا کی تھی، یہ رب نے فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو 1000۔ پھر ادک رب دے محبوب نے تو دعا ختم کر لی، پھر اللہ نے فرمایا محبوب جو ہے میرا 3000 بھیج دے گا۔ محبوب پریشان کیوں ہوندا ہے؟ 5000 فرشتے میں تیری مدد واسطے بھیج دے گا۔ یہ آقا علیہ السلام دی دعا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمائندے نے اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آپ فرمائندے نے کہ آقا علیہ السلام دی دعا کسے نبی دی دعا اللہ رد نہیں فرمائندہ، کسے رسول دی دعا رد نہیں ہوندی، اے تا محبوب خدا ہے۔ آپ فرمائندے نے آقا علیہ السلام جس وقت بھی اپنی زبان اقدس سے کوئی دعا نکال دے نے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبولیت دا درجہ عطا فرما دینا ہے۔ تو میرے بھائیو بعد اوقات نہ اسی دعا کرنی ہیں نہیں قبول ہوندیاں، بعد اوقات بندے عمرے تے جا کے دعا کرتے نہیں قبول ہوندیاں، کئی دفعہ بندے دا پھر دل پریشان بھی ہو جاندہ کہ یار اتنی دفعہ رب دی بارگاہ چ میں التجامہ پہ کرنا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان سنو اور اپنے دل نو تازہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام دی اگر دعا نہ بھی قبول ہوئے نا تو پھر بھی گاٹے دا سودا کوئی نہیں، اس دا سیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے غلام نو میدان معاشر عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا تے دعا نہیں نہ قبول ہوگی تو میرے آقا نے فرمایا انہوں چھڑو نہ، منگ دے رہو، ساڈا کام میں رب کو منگنا۔ تو اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اگر دنیا تے ان دی جزا نہیں نہ دعا دی ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان معاشر چ میری امت نو جزا عطا فرما دے گا۔ ایک روایت ہوندی ہے مولا کائنات غزوے دے لڑائی پہ کر دیا نا تے مولا کائنات فرمائے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ میں آقا علیہ السلام دی جا کے زیارت کراں، لڑدیاں میدان بدر دے اندر کہ میں جا کے آقا علیہ السلام دی احوال دا پتہ کراں حضور کے سال چلی۔ مولا کائنات فرمائے نے آپ لڑائی چھوڑ کے آئے اس چبوترے تے میرے آقا علیہ السلام سجدے وچ سارے اور پڑھ دے پہنے یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی فرمائے نے میں دوبارہ چلا گیا لڑن، تھوڑی دیر تو بعد مولا کائنات فرمائے نے میرے پھر دوبارہ خیال آیا کہ میں جا کے آقا علیہ السلام دے احوال دی خبر تک کراں۔
آندے نے پھر میں میدان جہاد چو آیا، آقا علیہ السلام دی بار گیا، ادھک بھی آقا علیہ السلام سجدے وچ سیرے اور زبان چوچی آواز نہ پڑھ دے پینے یا حیو یا قیوم۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں میں دوبارہ میدان جہاد چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ آیا اور اس سے حال آقا علیہ السلام نے پایا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم دا وظیفہ ہوئے جڑا آقا علیہ السلام نے میدان بدر فرمایا ہے، اور بعد محدثین دا یہ قول یا فرماتے ہیں اسم اعظم یہ لفظ ہے، اگر بندہ اس کو اپنا ورد بنا لے تو یہ اسم اعظم ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ محبوب میں تیری دعا قبول فرما لیے، تیری مدد واسطے میں 1000 فرشتہ، پھر 3000، پھر 5000 فرشتہ میں بھیجاں گا۔ میرے آقا علیہ السلام صفحہ درست پہ فرمائیں دینے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، تسی 12 مرتبہ سماعت کیتی ہوئے گی کہ میرے آقا علیہ السلام دے دست مبارک ایک چھڑی سی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن پہلے فرمایا سی اپنے صحابہ نو کہ اے جگہ تے فلاں کافر ڈگنا ہے، اے جگہ تے فلاں دی جسم ڈگے گا، اے جگہ تے فلاں دا جسم۔ مولا کائنات اس حدیث دے راوی نے آپ فرمائندے نے کہ جلے جنگ ختم ہوئی نا، اسی ویکھیا اللہ دی عزت دی قسم جتھے سرکار نے نشان دسیا تھی نا انچ برابر دا بھی فرق نہیں پیا۔ میرے بھائیو یہ حدیث بخاری اور مسلم دی حدیث ہے۔ آئی تا لوگ آقا علیہ السلام دی علم غیب تے اعتراض کر دینے کہ آقا علیہ السلام نو استغفر اللہ کد تو پیچھے دا علم کوئی نہیں۔ اگر میرے بھائیو اسی تقویت الایمان پڑھاں گے تو یہ جو عقیدہ ہی آوے گا نا۔ بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، مولا کائنات راوی نے آپ فرماتے ہیں جنگ دا کل شروع ہونی ہے، میرے آقا نے پہلے دس دیتا ابو جہل اتھے مرنا ہے، عتبہ اتھے مرنا ہے، ولید بن عتبہ اتھے مرنا ہے، شیبہ اتھے مرنا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم جتنے سرکار نے دسیا اتھے ہی وہ مرے نے۔ اس واسطے میرے بھائیو ساڈا عقیدہ ہے صحابہ والا۔ میرے آقا علیہ السلام صفحہ درست پہ کر دینے ادھے آقا علیہ السلام، اور عجب اللہ دی قدرت کہ وہ کافر پکی زمین تے انہاں پڑاؤ ڈالیا ہے، میرے آقا علیہ السلام میرا زمین ہے، رات نو بارش آ گئی، بارش آئی، وہ دے چکڑ بن گیا، اے میرا ریت بیٹھ گئی، اے بالکل مضبوط زمین بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد دا وعدہ جو فرمایا تھی۔ تو میرے بھائیو میرے آقا علیہ السلام صف درست پہ کر دینے، اور کریم آقا علیہ السلام دے دست مبارک چھوٹی جی چھڑی مبارک ہے۔ ایک صحابی نو میرے آقا علیہ السلام نے چھڑی نال فرمایا کہ تو پیچھے ہٹ تھوڑا جا۔ جس وقت حضور چند قدم اگے گئے نا تو اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میرے نال تسی بغیر وجہ تسی میں چھڑی ماری ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا بدلہ لے لا۔ حضور میرا تو سینہ اس ٹائم ننگا سی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا نبوت والا سینہ علم نشر والا سینہ ننگا کیتا، کپڑا ہٹایا۔ اس صحابی دا جذبہ اور عقیدہ دیکھو، وہ لپٹ گیا سینہ عطر دے نال، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں سی کہ میں بدلہ لواں، یا رسول اللہ تھوڑی دیر تو بعد میری شہادت ہو جانی ہے، میرا دل پہ کردہ کہ میں مرن تو شہادت دا جام نوش کرن تو پہلا تھوڑے سینے نہ اپنا جسم مس کر لواں تاکہ اللہ دی نظر چ میرا مقام بلند ہو جاوے۔ میرے بھائیو یہ تبرک نہیں تھی اور کی ہے، اس صحابی دا عقیدہ سی کہ میں مصطفیٰ دے جسم چو تبرک فیض حاصل کر لما۔ یہ تبرک ہے نا کہ آقا علیہ السلام دے جسم نال اپنا جسم اقدس لا کے میں فیض حاصل کر سکا۔ تو میرے بھائیو پہلے حضرت مولا کائنات حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابا عبیدہ پہلے تو ویسے گئے تو انہاں کیا کافرہ کیا کہ ساڑھے خاندان دے بندے ہون، اسی انصار نو نہیں جان دے، ساڑھے قبیلے دے بندے ہون۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے مولا کائنات نو بھیجیا، اپنے چاچا جان حضرت امیر حمزہ نو بھیجیا اور حضرت عبید اللہ نو بھیجیا جنہ دی عمر اس وقت 80 سال سی۔
مولا کائنات نے بھی اپنے مد مقابل نو واصل جہنم کیتا، حضرت امیر حمزہ نے بھی مد مقابل نو واصل جہنم کیتا، تو حضرت عبید دے جسم تے زخم آ گئے، بڑھاپے دا عالم سی نا، لیکن مولا کائنات نے اگے بعد کہ انہاں دے مد مقابلے نو واصل جہنم کر دیتا، پھر انہاں دے زخم اتنے لگ گئے سن کہ مولا کائنات اور حضرت امیر حمزہ نے آپ دے جسم اقدس نو اٹھا کے آقا علیہ السلام دے سامنے لٹا دیتا۔ کتنا خوش نصیب وہ صحابی ہے جنہ دی روح آقا علیہ السلام دے قدماں وچ نکلی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں جلے صف آئی نا جی، میرے آقا علیہ السلام صف بندی کی تھی، میرے دل وچ خیال آیا کہ میرے سجے کھبے کوئی بہادر بندہ کھڑا ہوئے۔ اصحابی رسول نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے کہ میرے دل وچ خیال آیا کہ اس صف دے سجے کھبے میرے نال کوئی بہادر بندہ کھڑا ہوئے۔ آندے نے میں ویکھیا تے دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے سجے کھبے، میرے دل وچ خیال آیا کہ میں تے نیت پہ کردا سی کوئی بہادر بندہ میرے نال کھڑا ہوئے۔ یہ چھوٹے بچے نے، انہاں چھوٹے بچیاں پوچھیا کہ سن اے دسو چاچا جی کہ ابو جال کیڑا ہے؟ سن پھر بھی کھاؤ ابو جال کیڑا ہے؟ انہاں کیا پترو تسی ابو جال نو کی کرنا ہے؟ انہاں بچیاں کیا کہ سن ساڈی ماں نے آکھیا ہے کہ ابو جال ایسا لعنتی ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو گالی نکالدا ہے، بچیو اگر میدان جنگ جانا ہے تے ابو جال نو تسی قتل کرنا ہے۔ چاچا جی سن اور کسے دا نہ دسو، سن دسو ابو جال کیتھے؟ آپ فرماندے نے کہ میں انہاں نو اشارہ کر کے دسیا کہ او اے بندہ، وہ اس طرح گئے کہ میں باج نہیں جھپٹدا، اس طرح حضرت معاذ اور حضرت معوذ انہاں اس نو واصل جہنم کیتا، اور اس ابو جال دا بیٹا جڑا بعد دے اندر صحابی ہو گیا، حضرت معاذ نو تلوار ماری تے ایک بازو علیحدہ ہو گیا، حضرت معوذ اتھی شہید ہو گئے، ایک بائی دا بازو علیحدہ ہویا۔ محدثین فرمیندے نے کہ وہ ابو جال دا بیٹا دوڑیا تے وہ کٹے بازو نال وہ بچہ ان دا پیچھا پہ کردا ہے، اور دوڑن دے اندر بازو دا تھوڑا جا جسم دا کچھ حصہ نال ہے تو تکلیف پہ دیندہ ہے، دوڑن نہیں سے پہ دیندہ۔ جذبہ ویکھو بچے دا، انہوں نے پیر دے تھلے بازو رکھیا تے اپنے جسم تو جدا کر دیتا۔ اتنی دیر ہے چو ابو جال دا بیٹا نظرہ تو اجل ہو گیا۔ میرے بھائیو عقیدہ ویکھو اس بچے دا، ننے جے بچے دا، اپنا بازو پکڑیا جڑا کٹ کے اپنے جسم تو علیحدہ کیتا ہے، پکڑیا اور بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضر خدمت ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں ابو جال نو قتل کر آیا، کریم آقا میں ابو جال نو واصل جہنم کر آیا، حضور تلوار نال میرا بازو علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب آپ اسے بکار اٹھاؤ بخاری شریف دی شرح ملا علی قاری دی، آپ فرمیندے نے آقا علیہ السلام نے اپنا لواب دان لگایا، بازو تے رکھیا اور جوڑ دیتا۔ حضرت معاذ فرمیندے نے کہ میرا بازو صحیح سلامت ہو گیا، جی میں کوئی تلوار لگی نہیں۔ ابو بکر صدیق دا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق دے زمانے دے اندر آپ دا وصال ہویا ہے۔ آپ فرمیندے نے لوگو جس بازو تے آقا علیہ السلام دے لواب دان لگیا ہے اس کدی موڈے نو تکلیف ہوئی نہیں۔ یہ تا آج تیرا عقیدہ نکلیا نا کہ نبی کار کچھ نہیں سکدا، یہ تا آج بندے قرآن اور کتاباں پڑھ کے اندر نبی کر کچھ نہیں سکدا۔ میں کہنا کہ آج تو 1400 سال قبر اس 7-8 سال دے بچے دا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نو بے اختیار دی فرمایا، اختیار رات عطا کر کے اپنے نبی نو گلیا ہے۔ یہ تو بچے دا بھی عقیدہ ہے۔ اس دور تیسبی بھی بے اختیار نہیں ہوندا، SHO بھی بے اختیار نہیں ہوندا، تے نبی بے اختیار کس طرح ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے مختار کل بنایا ہے، محبوبہ تین اختیار دے دیتا ہے، تو چاہمیں اشارات کرنا تیرا کام میں چاند 2 ٹوٹے ہو جائے گا۔ محبوب تین مختار کل بنایا ہے، ڈوبا ہے سورج اشارہ کرنا تیرا کام میں باہر آ جائے گا، درخت رو اشارہ کریں گا تیرے قدمہ میں چاہ جائے گا۔ محبوب تو چاہمیں تے کنکریاں نو میں زبانہ عطا فرما دے مانگا، اگر تو چاہمیں تے پیالے دا پانی 1500 صحابی تیرے پی لیں گے۔ محبوب میں تینو مختار کل بنایا ہے،
اس واسطے تاجدار بریلوی نے اہل سنت و جماعت نے عقیدہ دیتا ہے کہ اے سنیو اپنے نبی نو ایک خدا نہیں سمجھنا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساریاں شانہ اپنے محبوب نو عطا فرما دی۔ نبی نو صرف سجدہ حرام ہے، اعلیٰ حضرت فرمائندے نے اپنے نبی نو ایک خدا نہیں سمجھنا، بس باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو ساریاں شانہ عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیو اس غزوہ بدر دے اندر 14 صحابی شہید ہوئے، 70 کافر واصل جہنم ہوئے، 70 کافر گرفتار ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام دا ایک معمول مبارک سی، جتنے بھی غزوات پڑھو آقا دے، کریم آقا علیہ السلام جتے جتے بھی غزوہ فرمایا 3 دن بعد چرک دے آئے۔ یہ نہیں سی کرتے غزوہ فرما کے جنگ دا فیصلہ ہو گیا بعد چلے جانا۔ آقا علیہ السلام دی سیرت پڑھو، جتنے بھی میرے آقا علیہ السلام نے غزوات کیتے نے 3 دن ٹھہر دیا ہے کہ اور بھی کوئی مائی دا لال ہے تو سامنے آ جاوے۔ یہ بہادری دی دلیل ہوندی سی، 3 دن ٹھہر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام 17ویں روزے مارکا ہویا ہے، 19 روزے اتوار والے دن میرے آقا علیہ السلام نے تو پوچھ فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا کہ انہوں طریق ہے نا جی کنویں دے اندر سٹ دیو۔ اے ابو جال ابو لاب جڑے مرے نے، ابو لاب عتبہ شیبہ ولید، یہ جڑے 70 کافر مرے نے انہوں ایک کنویں دے وچ سٹ دیو۔ تے باقی جڑے شہداء 14 میرے آقا دے غلام شہید ہوئے، انہوں دے مزار اتھے میدان بدر دے اندر نے۔ آج تا میرے بھائیو سان نہیں نا جی دسن دین دے بھئی قبر کندی ہے قبر، اگر جنت البقیع چلے جاؤ تے نہیں دسن گے فاطمہ زہرا دا مزار کیڑا ہے، اما عائشہ صدیقہ دا مزار کیڑا ہے۔ تے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے۔ تو تیسرے دن میرے آقا علیہ السلام جس وقت اس کنویں تے کھڑے ہوئے نا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جال میں تے ناک نہیں سی آندا، کیا میری گل حق نو پا لیا تو تیرے سامنے آ گئی؟ حضرت عمر فاروق اے بخاری شریف دی حدیث بالکل سچی حدیث حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 3 دن پہلے دے مر گئے نے، ہن تو انہاں دے جسماں وچ بو پی اوندی ہے۔ کریم آقا تھوڑی بات سن دے پے نے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر تیرے نال چوکی پہ سن دے نے۔ ایمانداری نہ دسو اگر کافر مرن تو بعد سن سکتا ہے تو ساڈا داتا کیوں نہیں سن سکتا؟ اگر کافر سن سکتا ہے مرن تو بعد تو ساڈا غوث اعظم کیوں نہیں سن سکتا؟ اگر کافر سن سکتا ہے تو پھر ساڈا نبی کیوں نہیں سن سکتا؟ ساڈا علی کیوں نہیں سن سکتا؟ میں انہا کہ پتہ نہیں کتھو عقیدہ بخاری پڑھی کوئی نہیں، یا پڑھی ہے تے ایمان دی نظر اللہ تے نہیں عطا کی تھی، دل وچ ایمان دی دولت نہیں۔ میرے بھائیو آقا علیہ السلام بخاری یو کتاب جنہوں قرآن تو بعد دا درجہ محدثین نے دیتا ہے، تم ہی تسلیم کرنا ہے، اہل سنت و جماعت بھی تسلیم پہ کر دینے۔ اس حدیث دی کتاب راوی بھی سارے سچے، بالکل صحیح حدیث۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیتا یا رسول اللہ سن دے پہنے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں اے عمر ابو جال تیرے زیادہ پہ سن رہے، میں کہنا کہ اگر ابو جال سن سکتا ہے تیرا میرا غوث کیوں نہیں سن سکتا؟ میرے بھائیو ساڈا ہی عقیدہ صحابہ والا بے، اس وقت آئی دا مسلمان اپنی کٹھیاں پہ کہ کدی غوث نو صد پہ ماردا ہے، کدی مدد واسطے مولا کائنات نو صد پہ ماردا ہے، کیونکہ سن بزرگاں نے عقیدہ دیتا ہے، ساڈے صحابہ دا عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد اللہ والے مردے نہیں، قبرہ میں جان تو بعد رب دے بندے مردے نہیں، وہ مدد واسطے بھی آ جاندے نے۔ یہ تا میرے بھائیو ادب مصطفیٰ ہے جنہوں اللہ نصیب کرے۔ حضور دا ادب نہیں تے گستاخیاں، اگر آقا دا ادب آ جاوے، بلکہ ایک سید زادے دا بڑا مشہور واقعہ ہے، سید منظور شاہ آپ فرمائیں کہ میں مدینہ شریف گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یاروں واپسی جانا ہے، تو کیوں نہ ہوئے کہ میں مدینہ شریف دے گلی دی کتے دی آواز بار کے لے جاواں۔ یہ تو محبت ہوندی ہے نا، محبت اپنے فیصلے خود کریں دی ہے۔ اتے پاکستان جا کے میں وہ آواز سنتا رہاں گا،
آپ فرماتے نے کہ میں گیا گڈی تے گیا تے گلی وچ کتا سی، وہ گڈی والے ڈرائیور نے ہرن دیتا تے کتا دوڑ گیا۔ میں گڈی تے اتر کے کیا کہ میں اتنا ہی گناہگار ہاں کہ مدینے دے کتے بھی ویکھ کے دوڑ گئے نے۔ آپ فرماتے نے بات کیتی تے کتا رک گیا، وہ رک گیا۔ آپ فرماتے نے میں ان دے قدم چومے۔ تو میرے بھائیو اگر اتنا کو اسی ادب کریں گے نا تو پھر کفار ساڑے تو متاثر ہون گے، پھر انہاں نے پریشانی ہونی ہے۔ تو تے میں مصطفیٰ دے نام دے گٹھے بھی چم دے رویے تو انہاں نے کوئی پریشانی نہیں۔ ہون تا میرے بھائیو عجب دور ہے، وہ مدینے دے کتیاں دے قدم چمن والے ساڑے بزرگان دین۔ ہون تا بندے اگر آقا علیہ السلام دا نام گرامی اس میں گرامی چمے تے فتوے لگ جاندے نے۔ اس امت میں دا کئی فیصلہ نہیں کرنا آیا کہ مصطفیٰ نال ادب دے تقاضے چمنا بھی انگوٹھے چمنا جائز ہے یا نہ جائز ہے۔ کہ میرے بھائیو ادب دا کیتا نا ترک آلیاں نے، انہاں مسجد نبی بنوائی، انہاں پوری اگر ترکیاں دی حکومت پڑھو نا مسجد نبی انہاں کس طرح بنائی، ادب دا نمونہ نظر آتا ہے، ادب نالی عقیدہ ملتا ہے۔ انہاں ملک دے سارے دنیا دے کاریگر اکٹھے کیتے، مسلمان کاریگر، انہاں دی ایک بستی بنائی۔ انہاں نے کہا کہ تسی اس بستی اچھ رہو، حکومت خرچہ دے گی تھوڑا، توجہ نہ سنیا جے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا دے بیٹا، جنہوں نہ دے دوسرے دا لے لوے، انہوں نے بنایا حافظ قرآن۔ جلے حافظ قرآن بن جان گے، انہوں نے سکھانا ہے اپنا کاریگری، اپنا سکھانا ہے کم۔ میرے بھائیو ایک عرصہ لگ گیا، وہ بچیاں حفظ کیتا، بچے پیدا ہوئے حفظ کیتا، پھر وہ کاریگر بنے۔ پھر ترکی حکومت نے آکھیا کہ آؤ ہن تسی مسجد نبوی دی تعمیر کرو، اور دوران تعمیر خبردار کوئی گل نہیں کرنی، قرآن پڑھ دیا رہنا ہے وضو دی اندر تے کام کر دیا رہنا ہے۔ میرے بھائیو ادب کریے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا محبوب فیض بھی عطا فرما دیندہ ہے۔ اگر ادب نہیں تے میرے بھائیو کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے اگر آج دا مسلمان اگر گٹھے چمدہ ہے تے ادب مصطفیٰ دی، محبت مصطفیٰ دی، تے فتوے تو نہ ڈریا کرو۔ مصطفیٰ کریم اپنے نبی نہ ٹوٹ کے محبت کیتا کرو کہ فلاں کی آکھے گا فلاں آندے ران، اپنے نبی نہ رشتہ محبت دا جوڑو، تے ٹیک کے جوڑو، تے ڈٹ کے اپنے نبی نہ محبت کرو۔ میرے بھائیو جبریل امین تو 3000 فرشتے آئے۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہونے تو بعد نہ فرشتے چلے گئے، فرشتے چلے گئے، اور دوبارہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل دوبارہ آ گیا ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گیا ہاں تے رب نے فرمایا کہ میں تھوڑا گلیا اپنے نبی دی مدد واسطے، میرا نبی راضی ہو گیا ہے، پوچھ کے آئے ہو میرے نبی نو؟ یا رسول اللہ جی پوچھ کے تو گئے کوئی نہ ٹر گئے ہے، تو ان دوبارہ آیا یا رسول اللہ تسی راضی ہو ساڑھے تے اسی چلے جاویے۔ دوسری روایت میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ فرمیندے نے کہ کریم آقا علیہ السلام نماز میں پڑھ دیا ہے، دوران نماز آقا علیہ السلام مسکرائے، حضور مسکرا پہ۔ ایک لمحہ بات میں روک کے دسنا کہ اصحابہ ہی تا پیچھے آئے، حضور مصلی امامت تے آئے، اصحابہ نے کیویں پتہ لگا کہ نماز دے اندر حضور مسکرائے؟ اصحابہ نے کیویں پتہ چلیا؟ میرے بھائیو اس واسطے اصحابہ کرام دا فرمان پہ دستا کہ حضور دے پیچھے نماز ضرور پڑھ دیا لیکن چہرہ حضور دے یو بین دیا ہے۔ ایک مسئلہ نہ کیا نماز سری نماز جن دے چسی قرات نہیں کری دی پیشی ڈیگر دی تے باقی ترائے اچھی قرات کری دی۔ صحابہ کو پوچھیا گیا کہ حضور اس پیشی ڈیگر قرات اچھی فرمائندے آئے یا چپ کر کے کھڑے رہن دیا ہے؟ صحابہ فرمائندے نہیں حضور اچھی نہیں سی قرات کر دے ایسا پڑھ دیا ہے۔ انہاں کیا کہ اسی ویکھیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قیام دی حالت داڑھی مبارک ہلدی اسی ویکھیے، تو پتہ لگیا دوران نماز صحابہ حضور دے چہرے نے حضور دی داڑھی مبارک دی زیارت ہی کردے رہندے ہیں۔ تو الغرض جبریل امین آئے، مولا کائنات فرمائندے نے میدان بدر دیکھ انیر آیا، پہلے انیری آندھی آئی، آج تک یہ آندھی مولا کائنات فرمائندے میں نہیں دیکھی۔ میں کہ یا رسول اللہ یہ آندھی کس چیز دی ہے کیویں آئی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی یہ جبریل اللہ دا آیا ہی۔ آپ فرمائندے پھر آندھی نمودار ہوئی،
حضور نے فرمایا ان میکائیل آ گیا جے، پھر آندھی آئی، حضور نے فرمایا اسرافیل بھی آ گیا جے۔ تو اللہ دے فرشتے آئے۔ تو میرے بھائیو کل غزوہ بدر ہے، شہدائے بدر دی بارگاہ تسی حاضری بھی لگوانی ہے۔ کل ساڈی تھوڑی تے میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دا بھی وصال ہے۔ 20ویں روزے فتح مکہ بھی ہویا ہے، 21ویں روزے مولا کائنات دی بھی شہادت ہے۔ یہ ساریاں تاریخاں یاد رکھ کے اپنی اپنی ایمان دا ثبوت دینا، انہاں دی بارگاہ چ حاضری ضرور لگوانی ہے، کیونکہ 23ویں روزے اگلا جمعہ آ رہا ہے۔ تو 20ویں روزے اعتکاف والیاں اعتکاف بھی بانا ہے، تو لازمی بوے اجے، اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو پورے محلے نو عذاب ہے۔ جیڑا بھی بوے او خالص بوے رب واسطے، مسجد بانا بڑی بات ہے۔ اور اس تو بعد میرے بھائیو ماہ رمضان دا مہینہ ہے، تھوڑے تامن نال الحمدللہ مسجد دا نظام، بچیاں دے مدرسے دا نظام، جامعۃ البلال للبنات دا نظام تھوڑے تامن نال چلدا ہے۔ تے اس ماہ رمضان بڑھ چڑھ کے مسجد دی ہوندی ہے نا جولی، بڑھ چڑھ کے مسجد دی خدمت کیتا کرو، بڑھ عام روٹین نال زیادہ کیتا کرو خدمت، کیونکہ اس مہینے ثواب 10 گنا زیادہ ہوندا ہے۔ تے کوشش کرو اس مہینے دی اندر اندر اپنے اداریاں نال بھی خدمت کرو۔ ایک تو ہوندا نا صدقہ فطر تسی دیندے ہو اپنے اداریاں نو، زکات دے پیسے اپنے اداریاں دیندے ہو، چمڑے دیندے ہو، اس تو علاوہ بھی اپنے اداریاں دی خدمت کیتا کرو، اور ماہ رمضان بڑھ چڑھ کے خدمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سن سارے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔